رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 68 خرید و فروخت کے آداب. نمبر 1 خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ بازار میں تھے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور انہیں مسائل کی خبر نہ تھی اور نہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتے تھے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بازار سے نکال دیا اور آئندہ ایسے لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا. نمبر 2 حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب کے لیے انگور نچوڑنے والے پر، اپنی ذات کے لیے شراب بنانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور جس کی جانب لے جایا جا رہا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے لعنت فرمائی. نمبر 3 سچائی سے تجارت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا. نمبر 4 ممنوع ذخیرہ اندوزی سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصداً گنہگار شخص ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. نمبر 5 صبح سویرے تجارت کے لیے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما. نمبر 6 تجارت کے لیے ایسی جگہ نہ بیٹھنا جس سے لوگوں پر راستہ تنگ ہو جائے. نمبر 7 بازاروں میں شور نہ مچانا. نمبر 8 تجارت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا. نمبر 9 خرید و فروخت اور قیمت و سامان کے لین دین میں درگزر، نرمی اور سہولت کا معاملہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور وصولیابی میں درگزر سے کام لے. نمبر 10 شریف اور ہمسایہ خریدار کا اکرام کرنا اور ضعیف خریدار پر رحم کرنا. نمبر 11 بیچتے وقت مبیع کی خواہ تعریف نہ کرنا. نمبر 12 خریدتے وقت کسی چیز کی برائی نہ کرنا. نمبر 13 قسمیں کھا کھا کر مال نہ بیچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیع میں بکثرت قسم کھانے سے بچو کیونکہ یہ چیز کو رائج کرتا ہے پھر برکت کو ختم کرتا ہے. نمبر 14 نفع لینے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. نمبر 15 عیب ظاہر کر دینا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سامان کو جس کی خرابی وہ جانتا ہو بتلائے بغیر بیچ دے. نمبر 16 دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے. نمبر 17 قیمت پہلے سے طے کر لینا. نمبر 18 بھاؤ تاؤ کرتے وقت اصرار کرنے سے بچنا. نمبر 19 بیع میں دھوکہ نہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میرے طریق پر نہیں ہے. نمبر 20 دودھ میں پانی نہ ملانا. صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا کہ پانی کو دودھ سے الگ کرو. نمبر 21 ناپ تول میں کمی نہ کرنا. نمبر 22 جھکتا تولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزن کر اور جھکتا تول. نمبر 23 تولنے میں بہت زیادہ عجلت سے کام نہ لینا. نمبر 24 ہر دن ترازو کو صاف کر لینا اور باٹ وغیرہ کی کمی پوری کر لینا تاکہ ویل للمطففین کی وعید میں شامل نہ ہو. نمبر 25 بیچی اور خریدی ہوئی چیز کو واپس لینے پر راضی ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے.
نمبر 26 نامحرم عورتوں اور مردوں سے نگاہوں کو بچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔